ذرا بات کرتے ہیں سیلفش رویوں کی. یعنی کئی لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کا سوچتے ہی نہیں ہے, جو چیز ان کے لیے ورک کرتی ہے وہی صحیح ہے. لیکن پھر دوسری طرف ہم سیلف لو کی بھی بات کرتے ہیں, سیلف کمپیشن کی بات کرتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ دل میں یہ تکلیف لے کر رہیں کہ کسی نے میرا فائدہ اٹھا لیا, آپ کو اپنے اہداف کا, اپنے گولز کا اور اپنے فائدے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. آپ دوسرے کا فائدہ کراتے ہوئے دوسرے کی محبت میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں. بٹ ہاؤ ڈو وی ڈرا اے بیلنس؟ یعنی آپ اپنی طرف لونگ بھی ہوں, اپنی چیزوں کا خیال بھی رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ سیلفش بھی نہ ہوں. عام طور پہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ اس چیز کو سمجھنے کا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بڑھاوا دیتے ہوئے دوسروں کو کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں یا کسی طرح نقصان پہنچا رہے ہیں, دین یو آر بینگ سیلفش. آن دی ادر ہینڈ, اگر آپ اپنا نقصان بھی نہیں چاہتے لیکن دوسرے کی طرف بھی ایک ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں, then that's compassion and you're not being selfish. اور یہ رول آف تھم آپ کے سامنے ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جی, آج ذرا سیلفشنس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلور ضرور کریں گے, کیونکہ اس کو آج فی الزمانہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان بڑا سیلفش ہے, اگر فائدہ نہیں ہے تو لوگ مفت میں اپنا بخار بھی نہیں دیتے. کیا یہ بات درست ہے, یا آج بھی آپ کے ارد گرد بڑے ہمدرد, بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا کاروان چل رہا ہے؟ آئیے آپ کو اپنے پینل سے انٹروڈیوس کرتی ہوں. آج فرسٹ اینڈ فارموسٹ میری بہت اچھی دوست جو 6 مہینے کی دوری کے بعد آج ہمارے سیٹ پہ آئی ہیں, کانورزیشن کا حصہ بن رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم ناز, who is right now pursuing her PhD as well. She's a clinical psychologist. ساتھ ساتھ she's also the co-founder of CureWay, جس کے بارے میں ہم مزید جانیں گے. Thank you نیلم for making time for us. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یوسف منگی, who is also a trainer and a life coach. آپ سے جانیں گے کہ صلاح جو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ سیلف لونگ ہو جائے, کئی لوگوں کے لیے یہ کانسیپٹ اتنا ایلین ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ دیٹ از می بینگ ویری ویری سیلفش. سو بہت شکریہ آپ کے بھی آنے کا. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, who is also a motivational speaker. ان سے بھی جانیں گے کہ یہ تفریق وہ کیسے کرتے ہیں کہ when is somebody being self loving and when are they being selfish. نیلم, لیٹ می بگن ود یو. تمہاری ڈیفینیشن آف سیلفشنس کیا ہے؟ اگر اس کو ہم سمپلی ٹرانسلیٹ کریں, فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی بیک آن دس شو اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ایز آلویز. اچھا, سیلفشنس کی اگر ہم بات کریں اور اگر میں ریلیشن شپس کے حوالے سے یہ کہوں تو ہم آج کل ایک ٹرم بہت کامنلی یوز کریں, نارسسزم, کہ میرا پارٹنر جو ہے وہ نارسسسٹک ہے, اس نے میرے ساتھ جو بیہیویئر کیا وہ نارسسسٹک ہے. نارسسسٹک کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو اس کے پیچھے سب سے جو اسٹرانگ ایک بیہیویئر آتا ہے وہ سیلفشنس یا خود پرستی کا ہوتا ہے. میں صرف دنیا میں چاہے جو ہو جائے, میری اپنی نیڈز جو ہیں, صرف نیڈز نہیں, میری خواہشات جو ہیں وہ بھی ٹس سے مس نہ ہو. دیٹ لیول آف سیلف انٹرسٹ کہ میں ہلکا سا بھی کمپرومائز نہ کروں, آپ کی ساری چیزیں چاہے سے ختم ہو جائیں. دیٹ سیلفشنس. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ ڈیمانڈ دوسروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی, جس کے باوجود آپ اپنی ڈیمانڈ میں تھوڑی سی بھی فلیکسیبلٹی کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہ لگی, اور یہ یوسف میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو گروتھ مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں, جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, جن میں سیکھنے کی, اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنے آپ کو ایکسلنس کی طرف لے جانے کی خواہش بھی ہوتی ہے اور صلاحیت بھی ہوتی ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ان میں لچک ہوگی. آپ یہ چیز نوٹس کریں, جو اسے نیلم نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, کہ جو لوگ مطلبی ہوتے ہیں یا سیلفش ہوتے ہیں, ان کے رویوں میں, ان کے مزاج میں لچک نہیں ہوتی. تو کیا یہ ایک بہت بڑا ٹیل ٹیل سائن ہے؟ 100%, کیونکہ جو نیلم نے بیس سیٹ کیا ہے میں اس کو ہی آگے لے کے جاؤں گا. یوزولی سیلفشنس میں تو بہت سارے لوگ اپنے بیہیویئرس کو موڈیفائی نہیں کرتے, کیونکہ ہم صرف سوچتے ہیں کہ ہمارا اپنا بھلا ہو, اپنا فائدہ ہو, لیکن آگے والے سامنے والے انسان کا کوئی بھی نقصان ہو رہا ہو تو بے شک ہو جائے. اور ہمیں سچویشن ٹو سچویشن بڑی ڈفرینٹ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک جو فلیکسیبلٹی والا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے آپ اپنا فائدہ سوچیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی اور کا نقصان بھی نہ ہو. مطلب ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو آپ کی, جس میں آپ بھی ون کریں اور اگلا والا بھی ون کریں. جن لوگوں کو آپ ملیگننٹ جانتے ہیں, جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ یار ان کا جو مطلبی پنا, ان کی جو سیلفشنس ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے, حسن, اس میں نوٹس ہم کریں گے کہ ایک ان بلٹ سینس آف سپیریورٹی ہے. یعنی ایک سیلفش انسان کو لگتا ہے کہ وہ سب سے بہترین سلوشن نکال سکتا ہے, وہ سب سے زیادہ اہم ہے, اور اگر اس کی بات نہیں سنی جا رہی اور اس کے انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کرنے میں ایک وقت بھی نہیں نکالتا. تو یہ سپیریورٹی, سینس آف سپیریورٹی ایک سیلفش انسان میں کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟
जी, सबसे पहले तो सिजराम आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू, और मैं ये कहूँगा कि जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं एंड रियली हेल्पफुल फॉर द यूथ एज वेल. तो क्रेडिट गोज़ टू यू एंड योर टीम, अमेजिंग वर्क. थैंक यू. अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो सेल्फिशनेस है उसके ऊपर हम क्या सोचते हैं. अब देखें, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं. अक्सर वो ये होता है कि वो हमसे काम करवा लेते हैं. अच्छा, बाद में हमें ये पता चलता है कि यार ये तो एक्चुअली में जो था ना, इस तरह से था कि काम तो इनका अपना था लेकिन इन्होंने हमसे करवा लिया. ये जो आपने बात बिल्कुल सही की है कि कई दफ़ा जो सेल्फिश लोग होते हैं वो लोगों को अपने मातहत समझते हुए अपना काम भी उनसे करवाते हैं. लेकिन अगेन द कोर क्वेश्चन व्हाइल वी फिक्स योर ऑडियो, नीलम, ये सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी एक सेल्फिश इंसान में कहाँ से आ रही है? ओके, सिद्रा, एज ऑलवेज, ठीक है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं तो जाऊँगी चाइल्डहुड पर, राइट. तो कहीं ना कहीं आपकी एज अ चाइल्ड आपका वर्ल्ड व्यू ये डेवलप होता है कि दुनिया मेरे इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनी गई है. या तो आपके पेरेंट्स ने या आपके आसपास जो लोग थे उन्होंने इतना ज़्यादा आपको कोक्स कर दिया या आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी या इतना ज़्यादा केटर कर दिया आपकी नीड्स को कि हर वक्त आपकी सारी डिमांड्स एज इट इज़ पूरी होती थी. तो आपकी लर्निंग यही हो गई कि दूसरे लोग जो हैं वो मेरी नीड्स को हमेशा तरजीह देंगे. या फिर द अदर वे राउंड, आपको इतनी वल्नरेबिलिटी का एक्सपीरियंस करना पड़ा वाइल ग्रोइंग अप. आपकी नीड्स को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि आपका जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है उसमें आपने ये लर्न कर लिया कि भाई अगर दुनिया में मुझे कुछ करना है, सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही ऊपर रखना पड़ेगा. वो क्योंकि सर्वाइवल मोड से आ रहा होता है, वो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से जो है आपको लगता है कि अदर पीपल्स नीड्स डोंट मैटर और मुझे हर वक्त हर तरीके से अपनी चीज़ें ही पूरी करनी है. अच्छा, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट यू हैव मेड नीलम. तो इसका मतलब है जो शख्स मतलबी है उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये है कि वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता. उसको लगता है कि मुझे अपना ख्याल और अपनी नीड्स का ख्याल खुद रखना है बिकॉज बाकी कोई नहीं करेगा. एब्सोल्युटली. अच्छा, इसमें मैं एक और बात हाईलाइट करती जाऊँ कि हम जब सेल्फिशनेस को एज अ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो वो हम एक ट्रेट की तरह देख रहे हैं, यानी कि वो एक वक्त का बिहेवियर नहीं है. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कुछ सिचुएशंस में मैंने एक सेल्फिशनेस का मुजाहिरा कर दिया. फॉर एग्जांपल, अगर हम रेस्टोरेंट में गए हैं, मेरे फ्रेंड ने कुछ ऑर्डर किया, मैंने कुछ ऑर्डर किया, आई लाइक द फूड बेटर और मैंने वो कंज्यूम कर लिया एंड आई स्विच्ड माई प्लेट. इट्स ऑल राइट क्योंकि वो वन टाइम थिंग है. लेकिन अगर यही बिहेवियर बार बार हो रहा है, आपकी लाइफ में हर तरीके से हो रहा है और आपके आसपास के लोगों को आपके इस बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, चाहे वो एक्सप्रेस कर पाएँ या ना कर पाएँ, then that means कि आपकी जो सेल्फिशनेस है इट्स आर अ प्रॉब्लमैटिक लेवल. बिल्कुल सही. अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम मज़ीद अपनी सोसाइटी में देखते हैं यूसुफ, मैंने ये नोटिस किया है कि लड़कों को कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियसली सेल्फिश होना सिखा रहे हैं और ख़वातीन को, लड़कियों को बचपन से ये सीख दी जाती है कि यू नीड टू बी अ लिटिल सेल्फलेस. यानी छोटी बहन होगी, भाई अगर कोई उसका पसंद का खिलौना मांगेगा, हम कहेगा कोई बात नहीं भाई है दे दो. या लड़कियों को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. यही प्रॉब्लमेटिक एडवाइस हम लड़कियों को शादियों में भी देते हैं कि मर्द है ना, कोई बात नहीं, अगर अपनी मनमानी कर भी रहा है और तुम्हें ये पैटर्न नज़र आ रहा है, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात नीलम ने की कि हर दफ़ा उसी की पसंद की चीज़ हो रही है, यानी उसी की पसंद की सैर पर जाया जा रहा है, उसी की पसंद के रेस्टोरेंट पर जाया जा रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे वजूद का या मेरी तो पसंद नापसंद का ख्याल ही नहीं है. लेकिन लड़कियों को कहा जाता है कि सेल्फलेस होना ये जी रेसिपी फॉर सक्सेस है. इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो डिस्कशन हमारी हो रही है ना, उसमें हमारे जो सिग्निफिकेंट इवेंट है ना जिस पे हमारा बिलीफ बनता है वो हमारे बचपन के इवेंट्स ही होते हैं. जब बच्चा 0 से 7 साल इम्प्रिंट एज में होता है तो हम ऐसी बहुत सारी अनकॉन्शियस चीज़ें उनके साथ कर देते हैं कि उनका बिलीफ बड़ा होके हमारे सामने जो है ना वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स की सूरत में आ सकता है. जैसे कि हम बच्चियों को सिखाते हैं कि जी कोई बात नहीं, बड़े भाई को दे दो और ये आसान सी बात है. उस वक्त बहुत आसान लगता है, लेकिन बड़ा होके उसका ये बिलीफ बन जाता है कि अगर उसको अब्यूज़ भी किया जा रहा है तो शायद उसके ऊपर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी क्योंकि बचपन से उसकी इवेंट्स उसके जहन में बैठे हुए. तो मेरे ख्याल है कि इसको फ़िक्स करने का यही तरीका है कि बचपन से ही जब अपब्रिंगिंग हो रही है बच्चे की तो उस वक्त इन तमाम छोटे छोटे पैटर्न्स को नोट किया जाए क्योंकि ये छोटे छोटे पैटर्न सिग्निफिकेंट इवेंट की सूरत में आगे चल के बाहर आते हैं. और यहीं पे तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जिस बच्चे को आप नवाज रहे हैं, यानी एक को तो आपने सिखाया कि सेल्फलेस हो जाओ, दूसरा ये हमेशा ये सोच के साथ बड़ा हो रहा है कि मेरी नीड इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी चीज़ पे हाथ रखूँगा या मांगूंगा वो हर हाल में मेरी नीड पूरी होनी चाहिए. तो आप उसको भी ट्रेन कर रहे हैं सेल्फिश होने के लिए. 100% बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि अगर आप नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं एक इवेंट को
کہ آپ نے چیزیں دینی ہیں, دوسری سائڈ سے آپ اس کو یہ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ چیزیں آپ نے لینی ہیں, تو یہ دونوں بیہیویئرس جو ہے نا آئسولیشن میں آ جاتے ہیں اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی والا کمپوننٹ پھر آپ کا زیرو ہو جاتا ہے. اچھا, پھر لڑکیوں اور خواتین سے نکل کے یہ ایشو اگر حسن میں اس کو اس طرح اینگل کو اب لے کے چلوں کہ جس بچے کو گھر میں بہت زیادہ لاڈ پیار دیا جاتا ہے, جس کی ہر خواہش کو اس کے کہنے سے پہلے پورا کر دیا جاتا ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے شخص کو آپ یعنی اس کے ساتھ ڈس سروس کر رہے ہیں بیکاز آپ اس کو مطلبی اور سیلفش بنا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ابھی باقی بھی اسپیکرز نے کہا کہ جو ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یار ہم نے چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بڑے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ وہاں سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, میرے جو فادر ہیں ان کا رویہ میرے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے اور میری چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے. آپ دیکھیں روزمرہ ہماری زندگی میں کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار شاید ہم نہیں کر پا رہے تھے. اچھا, ہمیں سیلفشنس ہمیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا یار یہ ہو رہی ہے, حالانکہ ہمارے کہیں نہ کہیں ایکشن میں یہ لگ رہا ہوتا ہے اور بچے اس کو لگاتار سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس کے اندر اور بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اور اگر گھر میں بھی کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے آ کے کوئی گفٹ لے کر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اکثر فادر ہیں وہ جاب کر آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کوئی چیزیں لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, تو آ کے وہ سب سے پہلے بیٹے کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ بیٹی کے ذہن میں پڑا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ اس کے لیے پیار کرتے ہیں اس طرح سے. اب وہ آپ نے بات بہت اچھی کی حسن, اس کو اگر میں اوور آل سینیریو میں دیکھوں, کئی لوگ اپنا لیک آف کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اس کو بھی ٹرانزیکشنل بنا لیتے ہیں کہ ہر دفعہ ان کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہیں. تو بچے کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ یہ نوٹس کریں گے کہ بچہ کیونکہ بہت معصوم ہوتا ہے اور بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, عید پہ اگر آپ نے اس کی پسند کا اس کو عیدی لفافے میں نہیں دی تو اس کے چہرے پہ ہمیشہ آ جائے گا. یا اس کو آپ نے سالگرہ پہ کوئی ایسا تحفہ دیا, جیسے ہم سب جب بچے تھے تو ہمیں بہت برا لگتا تھا کہ کوئی کپڑے دے دے ہمیں, ہم کہتے تھے یار کوئی ٹوائے دو, کوئی کھلونا دو, ہم کپڑوں کا کیا کریں گے. امی بڑی خوش ہو جاتی تھی جب کپڑے ملتے تھے. تو بچے اور ہم سب یعنی فطری طور پہ سیلفشلی اورینٹڈ ہیں, لیکن پھر ہماری تربیت ہی ہمیں گروم کرتی ہے کہ کیسے ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ آر انکانشیس بائسز, اور اس کے اوپر میرے خیال میں بہت ٹریننگز ہوتی ہے, کوچنگز ہوتی ہیں. آج میرے پاس پرفیکٹ پینل ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ اگر ہم مطلبی ہونے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو کہاں کہاں ہم انجانے طور پہ مطلبی بیہیویئر ڈسپلے کر رہے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, گھر میں ہمیشہ بچوں کی اور گھر کے مردوں کی پسند کے کھانے بنتے ہیں. اگر کسی خاتون کو کوئی ایسی ڈش پسند ہے, عموماً لڑکیوں کو خواتین کو سبزیاں پسند ہوتی ہیں, کوئی خاص قسم کا اچار پسند ہے, لیکن وہ بنتا صرف اس لیے نہیں ہے گھر میں کیونکہ باقیوں کو پسند نہیں ہے. تو باقیوں کی پسند کو مد نظر رکھتے رکھتے آپ آہستہ آہستہ اپنی پسند کو بہت پیچھے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح آج کل بہت گرمیوں کا وقت ہے, ہم خود تو اپنے اے سی والے کمرے سے نکلنا پسند نہیں کرتے, لیکن اگر ہمارے گھر میں خانسامہ ہے اس سے ہم اسی طرح فرمائشیں کر رہے ہیں, یا اپنا جو ڈرائیور ہے اس کو آپ نے وہی پنکھا دیا ہوا ہے اور آپ یہ اسیوم کر کے چل رہے ہیں یار ان کو تو عادت ہوتی ہے, ان کے گھروں میں کون سے اے سی لگے ہوئے ہیں. نیلم مجھے بتائیں, دس از سچ کہنا چاہیے سیلفش بیہیویئر. یہاں تک کہ جو فوڈ آپ اپنا اگر کبھی فوڈ آرڈر کرتے ہیں, جو ڈلیوری بوائے آپ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم نے اتنی لیٹ ڈلیوری کی. نہ ہم باہر کا ویدر دیکھ رہے ہیں, نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اسکل سیٹ کم ہو سکتا ہے, وہ کتنی گرمی میں آپ کی چیز اٹھا کے لا رہا ہے, ہم اس کو ٹپ بھی نہیں کرتے. آر وی ناٹ بینگ سیلفش ہیئر؟ ایبسلیوٹلی. اور اگر میں ایکسپلین کروں کہ اس سیلفشنس, لو ایمپتھی, ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ, رائٹ, احساس کی کمی ہے جو کاز کر رہی ہے سیلفش بیہیویئر کو. دیکھیں کبھی کبھی وین یو آر ان نیڈ, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ فار ایگزامپل گرمی سے پوری فیملی باہر کولنگ میں آئی ہے اور سب کو پیاس لگ رہی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, تو آپ نے اس کو پہلے پانی آفر کر دیا. بچے کو جیسے آپ پہلے کیٹر کرتے ہیں, ولنریبل پاپولیشن کو ہم زیادہ تر, بڑے کوئی بزرگ ہو گیا یا بچہ ہو گیا, ہم ان کی نیڈس کو پہلے کیٹر کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے سے ویک ہیں فی الحال اس سوسائٹی میں. دیٹس آل رائٹ, لیکن وہ ضرورت کے تحت ہم اس چیز کو دے رہے ہیں. اور اچھا دیکھیں, سیلفشنس کا اینٹی اگر ہم کہیں کہ لوگوں میں احساس کرنا, لوگوں کا خیال رکھنا, یہ بیہیویئر ہم کب لرن کرتے ہیں؟ صدر یہ بھی چائلڈہڈ میں ہی لرننگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچے جو اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یا اگر آپ کے گھر میں پیٹس ہیں, گرمی اتنی آ رہی ہے, کبوتر کو کیا آپ کے گھر میں پانی ڈالا جا رہا ہے, جانوروں کا بھی تو احساس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, اگر کوئی آپ سے پیسے مانگنے آ رہا ہے, آپ ہاؤ آر یو ریئیکٹنگ ٹو اٹ, رائٹ, ایز این ایڈلٹ. یہ سارے وہ بیہیویئرز ہیں جو کہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں فار فیوچر کہ بچے کس طریقے کا بیہیویئر لرن کریں گے, کتنا سیلفش ہونا ہے, کتنا خود پرست ہونا ہے, اس کو کس طریقے سے بیلنس کرنا ہے. اگر آپ
آپ کسی کو منع بھی کر رہے ہیں یا اپنا کام بھی کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے وہ ایک امپوزیشن ہے یا ان کے لیے زیادہ ایفرٹ ہے, وہ بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دیٹ آلسو میٹرز اے لاٹ. اچھا, سیوک سینس میں یہ چیزیں بڑی ڈسپلے ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو لاکھ اچھا انسان سمجھیں, آپ سمجھیں کہ جی میں تو بہت ہمبل ہوں, میں دوسروں کا بڑا خیال رکھتا ہوں. آپ کے روز مرہ کے بیہیویئرز, یوسف اس میں ہم دیکھتے ہیں لوگ قطار نہیں بنانا چاہتے. اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگ جو بیچارے قطار بنا کے کھڑے ہیں آپ ان کو سائڈ لائن کر دیں. ہم بسز میں تو چلیں, آپ کا اور میرا اتنا رابطہ نہ ہوتا ہو, لیکن میں یہ ضرور چیز ایئر پلینس میں دیکھتی ہوں, ٹرین میں دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک سے دوسرا منٹ لے رہا ہے کچھ چیز کو سمجھنے میں, اس کو وقت زیادہ لگ رہا ہے, تو ہم اتنے سیلفش اور اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ہم وہ ٹائم نہیں دینا چاہتے, ہم اپنی سیٹ خواتین کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے. میں نے بڑے بڑے کلینکس میں, ہاسپٹلس میں دیکھا ہے کہ مریض آ کے بیچارہ کونے میں کھڑا ہے, لیکن دوسرے مریض کے ساتھ آیا ہوا اس کا اٹینڈنٹ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ تمام سیلفش بیہیویئر کہاں سے آ رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو کریکٹ کر پا رہے ہیں؟ آئی تھنک اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ ہمارا ایک قومی المیہ بن چکا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 10 لوگ لائن میں موجود ہیں اور اگر اس میں میجورٹی جو ہے وہ نان سیریس لے رہی ہے قانون کی پابندی کو, تو ہم بھی شاید جو ہے آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں. اکثر سگنلز پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ سگنلز بند ہو جاتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ آگے سامنے نا گاڑی آنے میں بھی 4 سیکنڈ باقی, میری گاڑی نکل جائے گی, تو اس چکر میں ہم لوگ اپنی گاڑی بھی نکال لیتے ہیں. اور طرح طرح کے واقعات ہیں ہماری زندگی. تو آئی تھنک کہ یہ ایک سینس بننا چاہیے کہ ایز اے نیشن ہماری ایک ذمہ داری ہے, لیکن وہ ساری تبدیلی آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی سے شروع ہوتی ہے. میں اگر اس چیز پہ عمل کروں گا تو باقی لوگ دیکھ کے اس کو انسپائر کریں گے, لیکن اگر کسی کے نیگیٹو بیہیویئر سے میں انسپائر ہو رہا ہوں اور میں اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں اپنی لائف میں, تو پھر آنے والی نسل کو بھی میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, پہلا کام جو ہے نا آپ کا ہونا چاہیے, آپ کو جلدی ہونی چاہیے اس کام کی. اچھا, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سیلفشنس اس لیے بھی ہے کیونکہ لیک آف باؤنڈریز ہیں اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف باؤنڈریز ہیں. آج کل میرا یہ بڑا پرسنل پیو بن گیا ہے, کیونکہ دیکھیں ہر بچے, ہر نوجوان کے ہاتھ میں گیجٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ اپنی ڈیوائس پہ اگر کوئی چیز سن بھی رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں کسی سبزی والے کے ٹھیلے کے پاس جاتی ہوں, وہ اپنے موبائل پہ بیٹھا براؤزنگ کر رہا ہوگا. آپ کسی چوکیدار کے سامنے سے گزر جائیں, وہ براؤزنگ کر رہا ہوگا. اچھا بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ذریعے بننے والی نوائز پولیوشن, مے بی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو واٹ یو آر واچنگ. حسن, یہ بات میں اس طرح لے کے جاؤں گی, آئی ایم اے فریکوینٹ ٹریولر, اور میں یہ چیز کو نوٹس کر رہی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو محظوظ کرنے کے لیے یا اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کا کوئی ڈیوائس ساتھ لے چلتے ہیں, آئی پیڈ لے لیتے ہیں, اس پہ اس کا یا تو کوئی ویڈیو گیم ہوتا ہے یا اس کا کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے. جب آپ اتنی محنت کر ہی رہے ہیں تو یا خدا کے لیے آپ اپنے بچے کو ذرا ایک ہینڈس فری, کوئی ایئر فونس, کوئی ہیڈ فونس دلا دیں. وہ جو ٹھا 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 گولیاں مارنے کا گیم کھیل رہا ہے, وہ ہم سب اس سے کیوں ایکسپوز ہیں, اور یہ نوائز پولیوشن کے بارے میں کوئی نہیں سن رہا. کوئی اچھا, آپ جتنا آپ کے پاس نا لیوریج ہوتا ہے, یہ تو چلے کوئی چھوٹا بچہ ہے, دوسرا کوئی بزرگ شخص اگر کوئی قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں یا نعت سن رہے ہیں, اب آپ لحاظ میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن یہ بہت سیلفش بیہیویئر ہے کہ آپ اپنی پسند کو یا اپنی ترجیح کو دوسروں پہ مسلط کریں. پلیز ٹاک اباؤٹ دس. اچھا, اس کے اندر میں جس طرح ابھی آپ نے ایک وہ چھوٹے بچے کی ایگزامپل دی, دیکھیں ہمیں نا بیسکس ایٹیکیٹس اور مینرس جو ہیں نا وہ بتائے نہیں جاتے, نہ سکھائے جاتے ہیں کہ یار اگر ہم نے لیٹ سپوز اگر دروازہ بھی کھولنا ہے تو اگر کوئی اندر آ رہا ہے تو یار پہلے ہم اس کے لیے دروازہ کھول لیں, اور اگر ہم نے کوئی میوزک سننا ہے تو بھائی میوزک کے لیے ہینڈس بھی یوز کر لیں, یا ایٹ لیسٹ جو ہے اس کا والیوم اتنا رکھے کہ اگلا بندہ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا, ہم کرتے کیا ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ میوزک ہم لاؤڈ کریں اور اگلا بندہ ہمیں دیکھے, ٹینشن دے کہ یار کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ کر رہا ہے. ہاں, تو اب وہ کچھ کرنے کے چکر میں نا ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اچھا, ایک المیہ یہ ہے, جس طرح بھی بات بھی کر رہے تھے یوسف, ہمارا المیہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اریٹیٹ کریں, لوگوں کو تنگ کریں, لوگوں کو اتنا ڈرائیں کہ ان کی اٹینشن ہم جو ہے نا وہ گریب کر لیں. اب یہ ساری چیزیں سیلفشنس کے اندر آ رہی ہیں. فضرا, میں ایک ریئل ٹائم ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ میں کارپوریٹ میں کام کرتا ہوں. ہمارے یہاں کارپوریٹ میں کیا ہوا, سیلفشنس کی ریئل ٹائم ایگزامپل ہے. 4-5 لوگ ایک ادارے میں کام کرتے تھے, بہت اچھا گروپ چل رہا تھا, ٹیم چل رہی تھی. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے, ہم نے نا اکٹھے ریزائن دینا ہے. اچھا, اب ایک اس میں سے ایسا بندہ تھا جس نے کہا کہ یار دیکھو میں تو ریزائن نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پہ گھر کی ذمہ داری ہے, گھر کے سارے معاملات ہیں. جی. تو اب وہ تینوں چاروں نے کیا کہ انہوں نے کہا جی تم تو ہو ہی سیلفش, تم نے تو سوچا ہی اپنے بارے میں ہے, ہم نے تو قسمیں کھائی تھیں کہ ہم جئیں گے اکٹھے, ہم ریزائن کریں گے اکٹھے. اب اس بندے نے ریزائن نہیں کیا. اب کیا ہوا, وہ 3-4 نے اس کے بارے میں ٹرولنگ شروع کر دی سوشل میڈیا پہ.
उस बेचारे पे इतना इफेक्ट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट कि उसने कहा यार अब मैंने किसी इदारे में काम ही नहीं करना। उसने अनफॉर्चुनेटली इस पूरे स्ट्रेस के अंदर रिज़ाइन किया और अपना बिजनेस, अपनी चीज़ें जो हैं वो शुरू कर दी, और बाद में उसने कहा ये मैं करना है। तो हम ये हक समझते हैं कि यार अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो अगला बंदा भी वैसा ही सोचेगा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इस तरह का प्रेशर बनाते हैं। व्हाट यू वर ट्राइंग टू गेट एट, वो मैं नीलम के पास लाना चाहूँगी प्रॉब्ली लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो। नीलम मुझे बताओ, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो अपनी सेल्फिश ट्रेट को हर अटेंशन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, ये हमें पता है। जब तक आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं वो उसको भी इंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो किसी को अजियत दे रहे हैं और अजियत देते हुए उसकी अटेंशन अपनी तरफ मबजूल कर रहे हैं, अजीब बात ये है कि ये चीज़ भी इंजॉय करते हैं। एब्सोल्युटली। और इसके साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो लिंक होता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, खुद परस्त हूँ, मफाद पसंद हूँ, और जब तक आप मेरी नीड्स पूरी कर रहे हैं, आई एम द बेस्ट विथ यू, मैं आपको ऐसे फील कराऊंगी दैट यू आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और जैसे ही आपने कुछ बाउंड्री सेट करने की कोशिश की, आपको लगा कि अब दिस इज़ टू मच, आप ये मेरे लिए नहीं कर सकते, या रिटर्न में आप कुछ चाह रहे हैं मुझसे, तो मैं आपको गैस लाइट करना शुरू कर दूँगी। मैं आपके खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन चला, प्रोपेगेंडा, जैसे इन्होंने अभी बताया हसन ने कि उसको ऑनलाइन ट्रोल करना, इतना बेइज्जत करना कि इंसान बिल्कुल ही दिल बर्दाश्ता हो जाए। हालांकि जो शख्स आपसे मोहब्बत का या हमदर्दी का या आपका मुखलिस होने का दावा कर रहा है, अगर उसमें ये एकदम 180 डिग्री शिफ्ट आया है, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ टेल टेल साइन कि दिस पर्सन इज़ सेल्फ सर्विंग। ये आपके साथ सिर्फ उस वक्त तक अच्छा चल रहा था जब आप उसके मफादात को मीट कर रहे थे, उसकी नीड्स को मीट कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को वीड आउट करें, ऐसे लोगों को बार बार आप चांस मत दें, और पहली ही दफ़ा लाइन ड्रॉ करें कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। थैंक यू सो मच नीलम, यूसुफ और हसन फॉर बीइंग हियर विद अस। ये इतना मेरे ख्याल में कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है कि इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, लेकिन आज वक्त कम था, वक्त महदूद था। वी कवर्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स। सेल्फिशनेस सिर्फ यही नहीं है कि आपकी आइसक्रीम को चुरा के खा जाए, सेल्फिशनेस इन तमाम बिहेवियर्स में है जो जाने अनजाने हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।